شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک و حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کو میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ جیسے کہ آج 21 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج یوم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے۔ سب سے پہلے میں تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ آج شہادت کا دن بھی ہے، ہم آج اسی موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جو سیٹ پر موجود ہیں، جناب محترم سید علی کمیل گردری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ خیریت۔ محترم، میں سب سے پہلے آپ کو آج کی مناسبت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بالکل آپ کی خدمت میں بھی تسلیت عرض ہے۔ جی محترم، جیسے کہ آج ہمارا موضوع بھی امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے ہوگا، تو آج سب سے پہلے یہ بیان کرتے چلیے کہ امام علی علیہ السلام کی اپنے دور میں کیا مظلومیت رہی، کیا مصائب درپیش رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، تحمدت واللہ ارکان الخدا۔ سب سے پہلے تو مسلمانان اور ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ حسنین، آپ مجھے بھی اجازت دیں گے اور ناظرین دیکھنے والے بھی اس بات پر اجازت دیں گے کہ ہم نے نبی کی قوم ہوتے ہوئے نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر صرف اتنا عمل کیا ہے کہ جتنا ہمیں پسند تھے۔ آج کا دن شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، آج کا دن شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول خدا نے صرف اپنی امت سے ایک چیز مانگی تھی۔ رسول خدا نے کہا تھا کہ میں اپنی اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ مودت مانگتا ہوں۔ جی، احترام کا صرف کہا تھا نبی مصطفیٰ نے۔ ہم کہیں کہ آج امیر المومنین کی شہادت 21 رمضان کو ہے اور آج مصائب کا دن ہے، نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ جیسے ہی رسول خدا 28 صفر کو اس دنیا سے گئے، تقریباً 5 سے 10 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ امیر المومنین کی زندگی پر جو مصائب آئے وہ بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے جب بلایا کہ کوہ طور پر آؤ اور عبادت کرو، اور 30 دن کا یہ ایک مرحلہ تھا، اور لیکن وہ 30 دن جو ہے وہ بڑھ چکے 10 دن پہ پہنچ گئی، تو وہ جو اس وقت کے واقعات گزرے ان کی قوم پر، وہ کیا تھے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ نے کو جب خدا کی طرف سے کہا گیا نا کہ موسیٰ آپ جاؤ اور وقت کے طاغوت فرعون کو ہدایت کا پیغام دو، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ خدا، میں اس قدر قدرت نہیں رکھتا کہ میں اکیلا جاؤں، مجھے ایک وسیع کی ضرورت ہے۔ اور حضرت ہارون کو خدا نے حضرت موسیٰ کا وسیع بنایا۔ اب بات دیکھیے کہ اس وسیع کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا، بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ کے وسیع کے ساتھ کیا کیا، کہ ان کی جس طرح سے تذلیل اور تحقیر کی۔ حضرت موسیٰ جب عبادت کی خاطر 30 دن گئے ہوئے تھے اور پھر اضافہ ہوئے تو وہ 40 بن گئے، تو اس قوم نے ایک سامری کے کہنے پر ایک گوسالے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اور کیا تھا، حضرت ہارون لوگوں کو سمجھاتے تھے، مگر کیا کہ دائرہ اس قدر تنگ ہو گیا تھا کہ وہ اگر کوئی اور بات کہتے تو لڑائی کا خطرہ تھا، اور حضرت موسیٰ نے یہی منع کیا تھا کہ ہارون لڑائی نہ کرنا۔ اب دیکھیں، رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہا تھا کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے کہ جیسی ہارون کو تھی، مگر صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر رسول خدا پر ختم نبوت ہو چکی تھی، نبی آنا ہی نہیں تھا، مگر مقام امیر المومنین کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظلمت ہوئی وہ کیا ظلمت تھی، اور امیر المومنین کو جو
19 کی شب جب ضربت لگتی ہے اور وہاں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کو ضربت لگ چکی ہے، اور وہ بھی مسجد میں، لوگوں کا سوال تھا حیرانی سے، آیا امیر المومنین امام علی مسجد میں کیا کرتے تھے؟ دیکھیں اس وقت کی جو فکر لوگوں کی خراب ہو چکی تھی کہ امیر المومنین کو وہ رسول کا جانشین نہیں سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں یہی ظلمت کی بات ہے، آج تک یہ ظلمت اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم نے خدا کے احکامات کے لیے ایک امام معصوم کی پیروی نہیں کی تو ہماری جو زندگی میں جہالت ہے یہ وہی جہالت ہے کہ ہم نے وہاں امام کو مظلوم چھوڑا، آج ہماری زندگی میں یہ جہالت اور مظلومیت رونما ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ محترم۔ اب یہ اگلا سوال یہ ہے کہ خود قرآن کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی کیا خصوصیات اور فضیلت بیان ہوئی ہیں، اس کی طرف چلنے سے پہلے لیں گے یہاں پر چھوٹی سی بریک۔ ناظرین کرام لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کی مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کی مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے
مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک ہی شور ہے ماتم کے اثر سے. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. جیسے کہ ہماری گفتگو جاری تھی، اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی سوال کی جانب. جیسے محترم میں نے سوال وقفے سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ کون سی آیات اور روایات ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. جی بالکل، آپ نے یہ صحیح سوال کیا ہے، اور یہ واقعاً بہت شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ آیا قرآن میں کیوں امیر المومنین کا کہیں نام نہیں ہے یا ان کی فضیلت نہیں ہے. دیکھیے، میں چند روز پہلے ہی اس چیز کو مطالعہ کر رہا تھا. تقریباً 300 آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہی ہیں. صحیح. میں چندے کا نام بھی لیتا ہوں، اور اس میں سے ایک جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 207. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی اس شب پر کہ جب رسول خدا نے جانا تھا، ہجرت کرنی تھی، اور امام علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا. دیکھیں مطلب کس طریقے سے آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی مرضی کو اپنی مرضی کو اہمیت نہیں دیتے، خدا کی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں. جی ٹھیک، ان پر خدا پھر کرم بھی کس طریقے سے کرتا ہے. اب امیر المومنین زندگی کے ہر پہلو میں نبی کے ساتھ ہیں. پہلے یہ کہ نبی نے خود امیر المومنین کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا. جیسے یہ روایات میں ملتا ہے، پڑھنے سے بھی ہے کہ رسول خدا جب چلتے تھے، جو قدم جہاں پر رکھتے تھے امیر المومنین بالکل اسی جگہ پر قدم رکھتے تھے. اسی ہر جو جس طریقے سے کہا جاتا ہے نفس رسول ہیں، یعنی کہ جو کام رسول خدا کرتے تھے مولا علی بھی وہی کام کرتے تھے. دیکھیں ہر لمحے مولا علی رسول خدا کے ساتھ ہیں. ٹھیک، یہ جو ساری فضیلت، یہ خود ایک فضیلت ہے کہ رسول خدا نے ہر کام کے لیے سب سے پہلے امیر المومنین کو پکارا ہے. اور قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ 300 تک آیات ہیں کہ جو امیر المومنین کی فضیلت بیان کرتی ہیں. دیکھیے قرآن کی بہت سی آیات میں نام بھی لیتا چلوں. آیہ تبلیغ، آیہ ولایت، آیہ اکمال دین، آیہ صادقین، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، یہ ساری جو ہیں امیر المومنین کی شان میں. اور آیہ مباہلہ میں تو نفس پیغمبر کہا گیا، یعنی کہ رسول کا نفس ہے، یعنی رسول کی جان. نفس کس چیز کو کہتے ہیں کہ میں اور میرا نفس جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اب امیر المومنین امام علی جو ہیں وہ رسول کے نفس ہیں، یعنی ایک ہی جان ہے. صحیح. تو دیکھیں اہمیت کا معیار کس طریقے سے بڑھ جاتا ہے. مگر ہم نے جو ظلمت ایک امیر المومنین پر وارد کی وہ بہت دردناک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کے جو غدیر کا واقعہ ہے، رسول خدا آخری خطبہ حج سے واپس آ رہے ہیں، وہاں پر خطبہ دیا اور امیر المومنین کی ولایت کا کیوں اعلان کیا؟ کیونکہ خدا نے جو دین بنایا ہے وہ دین یہ ہے کہ جب دین پہنچ گیا، رسالت کا مرحلہ تمام ہوا، تو پھر امامت کا مرحلہ ہے کہ اس دین کو بچایا جائے. جی. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خلفائے راشدین کے اس میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ جب گیا ہے تو اس نے دوسرے کو مقرر کیا. کیوں مقرر کیا؟ کہ اس کو پتہ تھا کہ دین خطرے میں نہ آئے. آیا رسول کہ جو خود دین کی رسالت ان کی ذمہ داری تھی، ان کو نہیں پتہ کہ آیا دین کی محفوظ کے لیے، کہ دین کی حفاظت ہو، اس کے لیے آیا کسی کو ذمہ داری دینی ہے یا نہیں دینی؟ جی. اور پھر یہ مظلومیت کی یہ بات کہ امیر المومنین علیہ السلام کہ جب ان کے اوپر مشکلات آئیں نبی کی رحلت کے بعد،
دیکھیں رسول خدا کو اس چیز کا اہتمام کرنا تھا کہ یہ جو رسالت کا کام انہوں نے انجام دیا ہے، 1,24,000 انبیاء آئے اور یہ دین کا انہوں نے ترویج کی، اگر یہ ایسے ہی رہ جاتا تو دین ختم ہو جاتا۔ تو رسول خدا نے یہ خطبہ غدیر میں اسی لیے امام کو مقرر کیا کہ دین جو ہے وہ باقی بچا رہے تا قیام قیامت۔ جی محترم، بہت شکریہ محترم۔ اگلا سوال یہ کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے پس پردہ جو حقائق تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں اگر یہ تاریخ دیکھا جائے نا تو امیر المومنین کی شہادت صرف ایک وجہ ہے کہ امیر المومنین کا عدل امیر المومنین کی جو مقام ہے نا کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقام امیر المومنین جو خود مولا علی کا ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن عدل امیر المومنین بہت بلند مرتبے پر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خود امیر المومنین کے بھائی عقیل پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھائی آپ کو میری گھر کا پتہ ہے کہ میرے افراد زیادہ ہیں، مگر میری جو حالت ہے وہ فقر والی حالت ہے، آیا ایسے ممکن ہے کہ بیت المال سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب امیر المومنین کو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد حکومت خلافت ملی تھی جی، اور یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہے چلوں کہ خلافت میں بھی بہت ان کو مشکل تنگ کیا گیا۔ عدل علی دیکھیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری حالت بہت مشکل ہے، خستہ حالت ہے میرے گھر کی، افراد زیادہ ہیں، مال نہیں ہے، تو آیا ممکن ہے کہ بیت المال سے میرا وظیفہ کچھ زیادہ کر دیا جائے؟ تو امیر المومنین کیا کرتے ہیں کہ ایک جو سلاخ گرم ہو چکی تھی آگ سے اس کو لگاتے ہیں۔ بھائی ایک منٹ کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جب سلاخ ان کی طرف آگے کی، کیونکہ وہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے وہ حس کیا۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر دیکھیں، اب امیر المومنین چاہ سکتے تھے کہ وظیفہ زیادہ کر دیں، کیونکہ حالت ایسی تھی کہ وہ بچے بھوک سے بے حال ہو چکے تھے، پیٹ جو ہے ان کا کمر سے لگ چکا تھا، آنکھیں، جسمانی حالت بہت ضعیف تھی، لیکن اس حالت میں بھی علی علیہ السلام کا عدل کہ انہوں نے وہ سلاخ آگے کی گرم اور بتایا کہ یہ جو آتش جہنم ہے وہ بہت سخت ہے، یہ جو چھوٹی سی آگ، یہاں دنیا کی آگ سے آپ ڈر گئے ہیں، آتش جہنم کا کیا ہوگا؟ اور یہی واقعہ ابن ملجم کے جس نے ضربت لگائی وہ امیر المومنین کے دوستوں میں سے تھا۔ صحیح، جب تاریخ کو دیکھیں تو وہ دوستوں میں سے تھا، اور امیر المومنین نے واقعہ اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین جب کوفہ میں جب آ چکے تھے تو یہ کوفہ میں ملنے آیا تھا، تو امیر المومنین نے کہا تھا اس کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں پر زندگی نہ کرو، تم میرے قاتل بنو گے۔ اس نے کہا امیر المومنین اگر یہ ایسی بات ہے کہ مجھے آج آپ قتل کر دیں، لیکن امیر نے کہا نہیں، سزا سے پہلے جزا نہیں ہو سکتی۔ اور وہی واقعہ کہ حرام مال کہ جب شکم میں چلا جائے نا تو وہ پھر اپنا اثر کرتا ہے، اور اثر وہی ہوا کہ 19 کی شب اس نے ضربت لگائی، اور پھر 19 کا دن، 20 اور 21، اور دیکھیں کہ کیسی غربت، کیونکہ پردیس کا عالم ہے، ماں پہلے فوت ہو چکی ہیں، شہادت ہو چکی ہیں ان کی، جناب فاطمہ الزہرا کی، اب بچوں کی کیا حالت ہے کہ بابا 2 دن سے ضربت کا شکار ہیں، اور پھر تیسرے دن ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت لمحہ، جب 19 کی شب امام علی روزہ افطار کرتے ہیں نا تو ان کی بیٹی دسترخوان پر 2 چیزیں رکھتی ہے، ایک نمک اور ایک دودھ کا گلاس۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کبھی دیکھا ہے کہ بابا کے دسترخوان پر 2 چیزیں ہوں، ایک لے جاؤ۔ بیٹی نے جب نمک اٹھانا چاہا تو امیر المومنین نے کہا نہیں، یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، میرا ایک مہمان آنے کو ہے۔ اور جب وہ ضربت لگ کے وہ آتا ہے اور ابن ملجم کو امیر کے پاس لایا جاتا ہے تو امیر کہتے ہیں کہ وہ جو دودھ کا گلاس میں نے رکھوایا تھا وہ اس کو پیش کرو، یہ پہلے ہمارا مہمان ہے، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ مقام دیکھیں کہ امیر نے وہاں پر بھی عدل کیا ہے، اپنے بیٹے کو کہا کہ اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، اس کو بھی ایک ضربت لگانا۔ یہ عدل امیر المومنین ہے، اور یہی باعث بنا کہ امیر المومنین کو غربت کے عالم میں ضربت لگائی گئی اور پھر شہید کیا گیا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ جیسے کہ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، جیسے کہ آج امام علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، آج وہ دن ہے کہ جس دن
حسنین علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کو حسنین علیہ السلام کی یتیمی کا واسطہ دے کر التماس کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے میرے پروردگار ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔ آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کیسی 19ویں کی سحر تھی یہ سحر، ایک غم کی پہر تھی، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہیں لوگ کوفے میں سے جن کے دکھ درد مولا نے بانٹے، چھن گیا ان سے ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی،